السلام علیکم، میں ہوں شاہزیب خانزادہ۔ ملک میں گورننس، نئے صوبوں یا انتظامی یونٹس کی بحث اچانک شدت اختیار کر گئی ہے۔ کل وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے اسلام آباد میں پاکستان اکنامک سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جس سسٹم میں ہم رہ رہے ہیں یہ کولیپس کر چکا ہے۔ ایڈمنسٹریٹو یونٹس یا صوبے جو بھی نام دیں، ہمیں ان کی طرف جانا ہوگا۔ اور پھر آج ڈی جی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے نیوز کانفرنس کے دوران سوالات کے جواب میں کہہ دیا ہے کہ وزیر داخلہ کا بیان ان کی ذاتی رائے ہے، لیکن گڈ گورننس کے بغیر معاملات بہتر نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ ہم سے پوچھیں تو اس پر سنجیدہ ڈسکشن ہونی چاہیے، اور اگر گڈ گورننس کے لیے ایڈمنسٹریٹو ریسیٹ کی ضرورت پڑے تو یہ ہونے دیں۔ ہر مسئلے کا حل یہ نہیں ہے کہ اس کے آگے پولیس یا فوج کو کھڑا کر دیں۔ وزیر داخلہ صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے، بالکل ان کا یہ پرسنل اوپینین ہے۔ گڈ گورننس از کیو ٹو سیکورٹی اینڈ اسٹیبلٹی آف پاکستان۔ اس کے بغیر آپ کی معاملات جو ہیں وہ حل نہیں ہو سکتے۔ سو یس، گڈ گورننس از کوئنٹ اسینشیل فار پاکستان۔ ہاؤ ٹو گیٹ دیٹ گڈ گورننس، دیٹ از فار دی پولیٹیشینز اینڈ دی پولیٹیکل پارٹیز ٹو ڈیسائیڈ۔ اف یو آسک اس، یس دیر ہیز ٹو بی سیریس ڈسکشن، بیکاز یہ سارے مسئلے حل نہیں ہو رہے ہیں، تو دیٹ مینس کہ گڈ گورننس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ وی آلسو ایز پارٹ آف دی پیپل آف پاکستان آل ڈیزائر گڈ گورننس، اینڈ اف دیٹ گڈ گورننس requires an administrative reset, then let that be happen. If that good governance requires it changes, then let that be happen. Our standpoint is absolutely clear that the stability and security is rested upon good governance and administration, and there is no way out of it. I don't think there is any difference of opinion between anyone in this room or this country جو کہ good governance administration کے لیے بہتر ماڈل کے لیے بات کرنے کو تیار نہ اور کہ کرنی چاہیے۔ Let's find it اور will of the people کے مطابق اس کو resolve کریں۔ We need better governance. Of course we need. All indicators tell us we need better governance. اس کے لیے کیا آپ کو چھوٹے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی ضرورت ہے؟ It's a very valid question. There is a huge demand for good governance, for good administration. Are you satisfied with the governance? نہیں ہے تو then that is a need. It's a collective need of the people of Pakistan. کیونکہ اگر ہم نہیں کریں گے تو ہر چیز کا علاج یہ تو نہیں کہ آپ کی جو grievances ہیں which come out from a socio-economic problem, socio-political problem سے grievances آتی ہیں، اس کے against ہر grievance کو militant طریقے سے اس کے آگے فوج اور پولیس کو کھڑا کر دیں کہ ہر مسئلے کا حل آپ نے کرنا ہے۔ اس سے پہلے there are so many things that can be done. ڈی جی ایس پی آر نے مزید یہ بھی کہا کہ نیشنل ایکشن پلان کے 14 نکات پر تمام سیاسی جماعتوں نے اتفاق کیا تھا۔ اس کے کائنیٹکس سے متعلق حصے پر تو فوج کام کر رہی ہے، پیش رفت ہو رہی ہے، مگر باقی 13 کام پھنس کر ہو رہے ہیں۔ موجودہ انتظامی اسٹرکچر میں مسائل ہیں جو ڈیلیور نہیں کر رہا۔ There is an agreed consensus document of National Action Plan جس کے 14 نکات ہیں، جس میں تمام political parties over a period of last 12 years have a consensus۔ اس میں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، یہ پہلا پوائنٹ جو ہے نا، this is related to kinetics، باقی 13 نکات ہیں۔ There are so many things، یہ سارے کے سارے ڈیپینڈ کرتے ہیں good governance۔ 13 کام بھی جو سے ہیں یہ بھی پھنس کے ہی چل رہے ہیں۔ The kinetics part we are gradually every day improving۔ ہماری ریچ بڑھ رہی ہے، ہماری دسترس بڑھ رہی ہے، ہماری انگیجمنٹس بڑھ رہی ہیں، ہمارے ریزلٹس امپروو ہو رہے ہیں۔ گورننس کے ایشوز ہیں، اس کا جو بنیادی ہے دیٹ از بیٹر ایڈمنسٹریشن گورننس، اس کے اوپر بھی یہ نہیں کہ کام نہیں ہو رہا۔ یس، a lot of work is being done، بٹ کیا اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے؟ بالکل بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور کیا آپ اسے بہتر کریں گے تو اس سے خالی آپ کو سیکورٹی میں ڈیویڈنڈ ملے گا یا باقی ڈومینز میں ملے گا؟ نہیں، باقی جگہوں میں ملے گا۔ بٹ ون تھنگ از شیور کہ یہ جو آپ کا ایڈمنسٹریٹو انفراسٹرکچر ہے، اس کے اندر 13-14 سال آپ کے سامنے ہے جب سے نیشنل ایکشن پلان ملایا ہے، دیر از سم پرابلم جو اس طرح ڈیلیور نہیں کر رہا۔ یعنی کہ سیاسی جماعتوں کی ڈیلیوری پر سوال اٹھ رہا ہے، ساتھ ہی نئے صوبوں کے حوالے سے اور آبادی کے تناسب سے نئے صوبوں کے حوالے سے بھی ڈی جی ایس پی آر نے بات کی۔ I think 1972 کا سینسس تھا، 6.5 یا 7 کروڑ میکسیمم آبادی تھی پاکستان کی، اس وقت 4 صوبے تھے۔ آج ہم 25 کے اوپر ہیں، تو اگر اب آپ کی آبادی 3 سے 4 گنا بڑھ گئی اور وہی 4 صوبے ہیں، تو we have to see کہ is it serving good governance? But that debate has to be essentially done by the politicians, by those in power, even those who have been previously in power, and those who are responsible towards this for the people of Pakistan. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو نوجوان ہے وہ باشعور نہیں؟ بہت باشعور ہے۔ یہ ان کی ریکوائرمنٹ ہے میرے بھائی، یہ امید کم نہیں ہوئی، یہ ان کی حوصلے کم نہیں ہوئے۔ Okay, there is thought that is going on, there is a process that is going on, there is a requirement. They are the biggest stakeholders. اگر population wise بھی دیکھا جائے تو سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر وہی ہے نا۔ will of the people کی بات کی جائے تو will of the people کا سب سے بڑا کمپوننٹ تو وہی ہے۔ تو ہم تو یہی کہہ رہے ہیں will of the people لے لیں تو یوتھ بتا دیں گے آپ۔ ڈی جی ایس پی آر نے یہ بھی کہا کہ جو بھی ہونا ہے وہ عوامی خواہشات کے مطابق ہونا ہے، اور یہ سیاستدانوں کا کام ہے کہ عوامی خواہشات کا تعین انہوں نے کیسے کرنا ہے۔ جمود کسی چیز کا حل مہیا نہیں کر رہا، سیاستدان اس مسئلے کا بھی حل نکال لیں گے۔ will of the people of Pakistan جو سی ہے نا، اس کے مطابق ہونا ہے، دیٹ از فار دی پالیٹیشنس کہ will of the people of Pakistan کیسے انہوں نے ڈیسائیڈ کرنی ہے۔ کیونکہ اسٹیگنیشن جو سی ہے نا، وہ کسی چیز کا حل نہیں ہوتا۔ اگر پانی بھی کھڑا ہونا تو وہ بھی کچھ عرصے بعد اٹ اسٹارٹ اسمیلنگ۔ تو the stagnation is perhaps not providing the solution that we can see. What to do and how to do
اسی لیے تو وہ سیاستدان کہلاتے ہیں. گورننس از ناٹ اے اسٹیگننٹ پروسیس. اس کے سب سے زیادہ ثمرات تو آپ کی پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیکل لیڈرز ہی لیں گے. اب اس کے لیے کیا آپ کو اے کرنا ہے, بی کرنا ہے, سی کرنا ہے, لیٹس تھنک اباؤٹ اٹ. اس مسئلے کا بھی حل نکال لیں گے. خوبصورتی یہ ہے کہ جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو یہ نکال لیتے ہیں حل. دے ول فائنڈ اے وے آؤٹ. We need to trust our political parties, we need to trust our political system, we need to trust our constitution, and we will inshallah find a way, because a need is there. اب وہ need کو جو ہے سامنے لایا گیا, صرف اس کا ایکسپریشن کیا گیا. رائے لے لیں لوگوں کی, عوام جو سی ہے وہ بتا دے گی وہ کیا چاہتی ہے. کل وزیر داخلہ محسن نقوی کی پریس کانفرنس کے بعد سے یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ نظام میں سب کچھ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی نے نئے انتظامی یونٹس کی بات کی تھی. آج DGISPR سے اس سے متعلق سوالات ہوئے اور آج MQM سے تعلق رکھنے والے وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ نظام ڈیلیور نہیں کر پا رہا. محسن نقوی نے انتظامی یونٹس کے حوالے سے جو بات کی ہے, ہم پہلے سے ہی یہ بات کر رہے ہیں. اس نظام میں ایک وفاق اور 4 بڑے بڑے صوبے جو کہ 180 ملکوں سے بڑے بڑے صوبے ہیں, وہ یہ نظام جو ہے وہ ڈیوالو نہیں ہو سکا, ڈیلیور نہیں کر پا رہا. لوگوں کی ڈور اسٹیپ تک ہم اختیارات اور وسائل اس میکینزم میں نہیں لے کر جا پا رہے ہیں. پاکستان میں ہم ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنانے کی تائید کرتے ہیں. محسن نقوی صاحب نے جو اس ایڈمنسٹریٹو یونٹس کے حوالے سے جو بات کی ہے, ہم تو پہلے سے یہ والی بات کر رہے ہیں, اور اس کو مل جل کر اب ملک کے تمام ساری پارٹیوں کو مل کر بیٹھ کر اس کا کوئی اگر قانون میں کوئی سقم ہے تو اس قانون کو چینج کر کے جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنانے چاہیے. اس کے علاوہ استحکام پاکستان پارٹی کے سربراہ علیم خان نے ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے انتظامی اصلاحات اور حکومتی امور کے حوالے سے جو اہم باتیں کی ہیں وہ انتہائی غور طلب اور وقت کی اہم ضرورت ہیں. میں یہ بات کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی بڑھتی ہوئی آبادی اور پیچیدہ انتظامی ضروریات کے پیش نظر ہر صوبے کو انتظامی بنیادوں پر 3 حصوں میں تقسیم کر دینا چاہیے. اگر اس طرح سے نئے انتظامی یونٹس بن جائیں اور عوام کے مسائل ان کے گھر کی دہلیز پر حل ہونا شروع ہو جائیں تو آخر اس سے کسی کو کیا تکلیف ہو سکتی ہے؟ ہاں, اگر کسی کی بادشاہت میں کمی آتی ہے تو وہ ایک الگ بات ہے, لیکن پاکستان ایک جمہوری ملک ہے جس میں بادشاہت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. گزشتہ کئی دہائیوں سے نئے صوبوں کے قیام کی بات صرف سیاسی نعروں تک محدود رہی ہے, لیکن اب وقت ہے کہ تمام سیاسی بصیرت کو ایک پیج پر لا کر اس ویژن کو حقیقت کا روپ دیا جائے. نئے انتظامی صوبے ملک کو تقسیم نہیں کریں گے بلکہ قومی یکجہتی کو مضبوط, معیشت کو مستحکم اور تمام علاقوں میں ترقی کو متوازن بنائیں گے. یعنی واضح ہو رہا ہے کہ حکومتی اتحادی اسٹیبلشمنٹ اور وزیر داخلہ محسن نقوی سب نئے صوبے یہ انتظامی یونٹس کی بات کر رہے ہیں, اور یہ سب ایسے ماحول میں ہو رہا ہے کہ جب نون لیگ اور پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے انتخابات کے معاملے پر آمنے سامنے ہیں. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری حکومت کے خلاف سخت بیانات دے رہے ہیں اور حکومتی وزراء بھی انہیں جواب دے رہے ہیں. آج وفاقی وزیر برائے کشمیر امور امیر مقام نے کہا ہے کہ ہم سب ایک ہی کشتی میں سوار ہیں, اگر ڈوبیں گے تو کوئی بھی نہیں رہے گا. ہم سارے ایک کشتی میں سوار ہیں, یہ کوئی نہیں سوچے اگر ڈوبنا ہے کوئی بھی نہیں رہے گا. جو اکٹھے ہوئے ایک ملکی مفاد نیشنل انٹرسٹ میں ہوئے, اور اس ملک کی بھی ضرورت ہے اور آپ کی بھی ضرورت ہے اور ہر صوبے ہر جگہ کی بھی ضرورت ہے. اس کے علاوہ وفاقی وزیر علیم خان اور وزیر دفاع خواجہ آصف بھی آمنے سامنے نظر آئے ہیں. خواجہ آصف صاحب نے شدید تنقید کی علیم خان پر جو انہوں نے تقریر کی تھی یا بات کی تھی کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے. بات کرتے ہیں. خواجہ صاحب بہت شکریہ میں شو میں جوائن کرنے کے لیے. خواجہ صاحب ظاہر ہے جو معاملات ہیں وہ اچانک بدل گئے ہیں. پہلے ہمیں کل نظر آیا وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے سسٹم کو چارج شیٹ کیا کہ ڈیلیور نہیں کر رہا ہے, اگلے 10 سال بھی نہیں کرے گا. وزیر اعظم 12 گھنٹے کام کرتے ہیں, 18 گھنٹے بھی کام کریں تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. آج DGISPR نے کہا کہ ان کی اپنی ذاتی رائے ہوگی وزیر داخلہ کی, مگر انہوں نے بھی کہا کہ سسٹم کو ڈیلیور کرنا پڑے گا. 14 نکات تھے نیشنل ایکشن پلان کے, اس میں جو فوج سے متعلق کائنیٹکس کا معاملہ ہے وہاں پر پیش رفت ہوئی, 13 نکات پر کام نہیں ہوا. سسٹم خود کہہ رہا ہے کہ سسٹم نہیں چل رہا ہے, جسے آپ ہائیبرڈ نظام کہتے ہیں وہ آپ کو چارج شیٹ کر رہا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ دو سٹیٹمنٹس جو ہیں ان میں بڑا فرق ہے. جو DGISPR نے سٹیٹمنٹ دی ہے اور جو وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ اس کی جو اوور ٹونز ہیں یا اس کا جو کمپلیکشن ہے وہ پیورلی پولیٹیکل ہے, اور ایک پولیٹیکل اینگل بھی اس میں آپ کو نظر آتا ہے, مجھے بھی نظر آتا ہے, باقی سب کو بھی نظر آتا ہے. اور دوسری طرف جو ہے جو DGISPR نے کہا ہے میں اس کو فلی انڈورس کرتا ہوں کہ اوور دا ایئرز یہ بلورک اگینسٹ جو دہشت گردی یا ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز چاہے وہ KP میں ہو رہی ہیں یا بلوچستان میں ہو رہی ہیں یا کہیں اور ہو رہی ہیں, اکا دکا جو باقی جگہوں پہ ہو رہی ہیں, لیکن مین تھرسٹ جو ہے اس کو فیس جو ہے وہ ہماری سیکورٹی فورسز جس میں سرفرست جو ہے وہ فوج ہے وہ اس کو کر رہی ہے.
جو سویلین سٹرکچر جو ہے وہ اس طرح کا کمٹمنٹ کا اظہار جو ہے نہیں کر رہا جتنا آج سے 12-13 سال جس طرح جنرل صاحب نے کہا ہے DGI-SPR نے کہ جب کنسنسس ڈاکومنٹ تیار ہوا تھا اور جس قسم کی کمٹمنٹ اس وہاں پہ ڈیمونسٹریٹ ہوئی تھی اس کو ایکشن کے ساتھ بیک اپ نہیں کیا گیا. پولیٹیکل وجوہات کی بنا پہ یا پولیٹیکل کنوینئنس یا پولیٹیکل کنسیڈریشنز یا ایکسپیڈینسی کی وجہ سے مختلف پولیٹیکل گورنمنٹس جو ہیں اس طرح فیس نہیں کرتی رہیں دہشت گردی کی تھریٹ کو جس طرح فوج اللہ کے فضل سے جو ہے ہر انچ کی جو ہے پاکستان کی حفاظت کر رہے ہیں. سیاچن سے لے کے گوادر تک جو ہے اور اسی طرح جو ہماری مشرقی سرحد ہے اس کے اوپر بھی we are facing multiple challenges. تو خواجہ صاحب اگر فوج نے اپنا کام کیا اور تو جو باقی نیشنل ایکشن پلان کے نکات تھے اس کا فیلئر صرف سیاسی لیڈرشپ کا فیلئر ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے خیبر پختونخوا میں تو تحریک انصاف کی حکومت ہے، مگر تحریک انصاف کے دور میں جب ان کی وفاق میں بھی حکومت تھی تو سیم پیج چل رہا تھا. کون سی ایسی پالیسی تھی جو ایک نے دوسرے سے ہٹ کر کی ہوگی؟ اگر خیبر پختونخوا میں اس وقت ان کی صرف حکومت ہے اور اختلافات ہیں، مگر بلوچستان میں تو سال ہر سال سے کیسے حکومت بنتی ہے وہ سب کو پتا ہے. وہاں کس نے رکاوٹ ڈال دی تھی؟ مرکز میں کس نے رکاوٹ ڈال دی تھی؟ یہ صرف پولیٹیکل قیادت ہی کا فیلئر ہے یا پورے سسٹم کا فیلئر ہے جو ہائیبرڈ نظام ہے؟ نہیں دیکھیں، میں جو ہائیبرڈ جو ہے میرا یہ ٹرم جو ہے یا اس ٹرمینالوجی کو جو میں استعمال کر رہا ہوں وہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہائیبرڈ نظام کی سکسیس میں جو ہے ہماری اس وقت موجودہ حالات میں نجات ہے. اور اگر ہم کوئی پرماننٹ یا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی ایک یوٹوپین جو ویو ہے یا ایک یوٹوپین مقصد جو ہے اس کو اچیو کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہائیبرڈ نظام کے راستے سے اچیو کیا جا سکتا ہے. صاحب یہ آپ کہہ رہے ہیں نظام خود کچھ اور کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے اگلے 10 سال بھی نہیں ڈیلیور کر پائیں گے. جب محسن نقوی کہے مطلب نظام کو چارج شیٹ کر رہا ہے. ان کا ذاتی ویو ہے منسٹر آف انٹیریئر کا. دوسرا جو ہے میرا خیال ہے کہ DGI-SPR نے بھی کہا ہے کہ ہمارا ان کی جو ہے وہ جو اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ہماری اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، ان کی ذاتی اسٹیٹمنٹ ہے. دیکھیں میں ود آل ڈیو رسپیکٹ میں بڑی عزت کرتا ہوں منسٹر آف انٹیریئر کی. وہ پچھلے 3-3.5 سال سے اس سسٹم کے ساتھ وابستہ ہے. اس سے پہلے جو ہے 12-13 سال میں پہلے PMLN جو ہے اس سسٹم کے ساتھ اس کا وابستگی تھی، اس کے بعد PTI کی وابستگی تھی. تو یہ میرا خیال ہے کہ جو سچویشن جو ہم پچھلے 3-3.5 سال سے فیس کر رہے ہیں جس میں وہ آ کے شامل ہوئے ہیں، منسٹر آف انٹیریئر شامل ہوئے ہیں اس سسٹم کے ساتھ. وہ سسٹم جو ہے وہ 4 سال کا جو PTI کا دور تھا اس کے جو ٹریمرز تھے یا اس کا جو بیگیج تھا وہ لے کے یہ سسٹم نے سٹارٹ لیا، جس میں چیف منسٹر پنجاب جو تھے انٹرم پیریڈ میں which was a longer interim period منسٹر آف انٹیریئر خود تھے. اسی طرح جو پہلی حکومت تھی وہ جو 1 سال کی حکومت تھی جو PDM کی حکومت تھی اس میں بہت سی پارٹیز تھی. تو یہ میری جو رائے میں ہے، میں سمجھے کنکلوسیو رائے جو میری یہی ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو سیاست کی نظر ہوتی رہی ہیں، ہو رہی ہیں، اور خدشہ ہے کہ ہوں گی بھی. جو سیاست کی نظر جو اقتدار کا جو ایک مطمع نظر ہے یا اقتدار کا جو مقصد ہے وہ اوور رائڈنگ ہو جاتا ہے. اس میں دہشت گردی کے خلاف جنگ جو ہے یا اور مسائل جو ہیں وہ اس بیک گراؤنڈ میں چلے جاتے ہیں یا ان نظروں سے اوجھل رہتے ہیں یا ان کی کنسیڈریشن جو ہے اتنی بھاری نہیں ہوتی، اتنا فوکس نہیں ہوتا جتنا ہونا چاہیے. یہ 12 پوائنٹ کا یا 13 پوائنٹ کا جو ایکشن پلان جو تھا وہ وارنٹ کر رہا تھا یا ڈیمانڈ کر رہا تھا. اور خواجہ صاحب آپ نے ظاہر بہت اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں، آپ کا جو سیاسی ایکسپیرینس ہے، میاں نواز شریف کے اپنے اتار چڑھاؤ، آپ کے اپنے کریئر کے اتار چڑھاؤ، جب یہ سٹیج آئے کہ جس میں ظاہر ہے اداروں کے قریب سمجھے جانے والی شخصیات یہ باتیں کر رہی ہوں اور پھر انڈورسمنٹ بھی آ رہی ہو، مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی کہا، علیم خان صاحب نے بھی کہا، جو کچھ محسن نقوی صاحب کی طرف سے کہا گیا، پھر جو نظام کے حوالے سے بات کی گئی، یہ اس بات کی علامت ہے کہ نظام اب ناکامیوں کی ذمہ داری ڈالنا شروع ہو گیا ہے. یعنی نظام
اب اپنے ڈاؤن فال کی طرف جا رہا ہے, اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے. 3.5 سال بعد آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل باجوہ جو پہلے بہت زیادہ کہتے تھے عمران خان بیسٹ ہے, عمران خان کہتے تھے جنرل باجوہ بیسٹ ہے, پھر ایک دوسرے پر ذمہ داریاں ڈال رہے ہوتے تھے کہ ہماری نہیں چلتی تھی, انہوں نے خراب کر دیا. تو یہ وہ اسٹیج آ گئی کیا؟ میں تو ذمہ داری بالکل قبول کروں گا کہ یہ جو ذمہ داریاں ہیں یہ سب سے پہلے جو ہے میرا خیال ہے کہ کسی بھی سیاسی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. پھر بعد میں ہم گلے کرتے ہیں جی کہ فوج مداخلت کر رہی ہے, فوج یہ کر رہی ہے, فوج یہ کر رہی ہے, 78 سال ہو گئے ہیں. تو جب ہم ذمہ داریاں خود جو ہے وہ ہینڈ اوور کر دیتے ہیں, ڈیلیگیٹ کر دیتے ہیں فوج کو, چاہے وہ انٹرنل ہوں یا ایکسٹرنل ہوں یا ایون ڈپلومیٹک بھی ہوں, تو وہ بھی اگر ان کو ہینڈ اوور کر دیں اور وہ پرفارم بھی کرتے ہیں, میں پرفارم تو ایک بڑا سافٹ سا لفظ ہے, کہ وہ دے پٹ دیئر لائفز آن لائن اس ساری ذمہ داریوں کو پوری کرنے کے لیے. ویئر ایز ہمارا تو زیادہ سے زیادہ رسک جو ہے اقتدار کا ہے, کہ اقتدار چھن گیا ہمارا تو چلو ٹھیک ہے, اس میں کوئی جان تو نہیں جانی, تو اس کے بعد جو ہے اقتدار پھر آ گیا. تو یہ میرا اپنا خیال ہے کہ اٹس اے میٹر آف سیریس کنسرن, اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی جو بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں, میں ان آوازوں کو کنٹیسٹ نہیں کروں گا, لیکن سائیڈ لائن پہ کھڑے ہو کے آوازیں لگانا جو ہے وہ جو ہے اتنا زیادہ مؤثر نہیں ہو سکتا جتنا رسپانسبلٹی جو ہے اس کو قبول کرنا. میں انٹیریئر منسٹر صاحب 3.5 سال سے اس سسٹم کے ساتھ وابستہ ہیں. مجھے تقریباً 36-37 سال ہو گئے ہیں پارلیمنٹری کیریئر کے اندر. میں اس کی پوری رسپانسبلٹی جو ہے قبول کرتا ہوں کہ میں مختلف ادوار میں گورنمنٹ کے ساتھ رہا, گورنمنٹ اچھی چلی, ان گورنمنٹ کو ڈسپوز آف کر دیا گیا, میاں نواز شریف کی پہلی حکومت کو, میاں نواز شریف کی دوسری حکومت کو, میاں نواز شریف کی تیسری حکومت کو. اس کی بھی رسپانسبلٹی کسی شخص کو یا کسی ادارے کو لینی چاہیے کہ کیوں ڈسپوز آف کیا گیا. کیا میاں نواز شریف جو ہے 2013 سے لے کے 2016 تک ڈیلیور نہیں کر رہا تھا؟ کیا میاں نواز شریف نے 91 سے لے کے 93 تک ڈیلیور نہیں کیا؟ اس نے پرائیویٹائزیشن اور آپ کی اکانومی جو اوپن کی ہے, دیٹ واز اے لینڈ مارک اسٹیپ وچ واز ٹیکن بائی اینی گورنمنٹ ان لاسٹ 78 ایئرس. اور اس نے آپ کی اکانومی جو ہے وہ ریل کے اوپر لے کے آئی, ریلز کے اوپر پٹری کے اوپر لے کے آیا, اور اس کے آج بھی ڈیویڈنڈز جو ہے اچھے جو ہے آپ کو مل رہے ہیں. کم ہو گئے ہوئے ہیں ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے کم ہوئے. اس کے بعد وہ دوبارہ آیا, اس نے پھر دوبارہ جو ہے وہیں سے سفر کا آغاز کیا 97 سے لے کے 99 تک. پھر ایک شخص نے اپنے اقتدار کے لیے, اپنے ذاتی ہوس کے لیے جو ہے وہ سارے کا سارا پھر ڈیریل کر دیا. اس کے بعد آ جائے جنرل باجوہ صاحب نے جو ایک بلو پرنٹ جو ہے وہ طے پایا ان کے اور پی ٹی آئی کے درمیان, پھر ڈیریل کر دیا. یہ دیکھیں یہ جہاں تک جو میں آج کی بات کر رہا ہوں یا 2-3 سال پچھلے کی بات کر رہا ہوں, اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں, کوئی نہ کوئی انسٹیٹیوشنز کو میں بلیم نہیں کروں گا, لیکن اشخاص کو میں ضرور بلیم کروں گا, چاہے وہ سیاسی ہوں یا وہ اسٹیبلشمنٹ کے اشخاص ہوں, کیونکہ دے گاٹ ان کی میڈلنگ جو تھی, جنرل باجوہ کی میڈلنگ, اس کے بعد اس سے پہلے جنرل مشرف کی میڈلنگ, جو ڈی جی آئی ایس آئی اس دوران رہے ان کی میڈلنگ, اس سے پہلے جو ہے میں 93 میں بھی واپس چلا جاؤں تو اسحاق خان صاحب نے جو رول ادا کیا, دیٹس اے ویری ڈارک پارٹ آف آور ہسٹری. سو یہ اگر ہم نے یہ سوائے بیان دینے کے یا بلیم جو ہے پورشن کرنے کے لیے کسی اور کے اوپر, اس کے علاوہ میرا خیال ہے اس بلیم کو اون کرنے کی ضرورت ہے. ایک کولیکٹیو اونرشپ جو ہے اس کی ضرورت ہے. ہم سائیڈ لائنز پہ کھڑے ہو کے تماشا کسی اور کے جو دیکھنے کی بجائے خود بھی ہم تماشا بن رہے ہوتے ہیں. یہ بات جو ہے سوچنے کی بات ہے کہ ہم خود بھی تماشا بن رہے ہوتے ہیں, بجائے اس کی بات کہ ہم لوگوں کو تماشا سمجھتے ہیں. نشانیاں سسٹم کے جانے کی ہیں یا نہیں ہیں کہ یہاں سے اب 4 سال ہو گئے؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ سسٹم کے جانے کی کوئی نشانیاں ہیں, لیکن یہ ہے کہ انٹینٹ ہے, رادر ریزالو ہے اس ہائیبرڈ سسٹم کا, یا اس ہائیبرڈ جو بھی اس وقت ارینجمنٹ کا اس کا ریزالو ہے کہ ہم نے جو ماضی میں جو کچھ ہوا ہے اس کو ایک تو ایمینڈ کر رہے ہیں, مگر خواجہ صاحب اگر صرف ریزالو ہے تو وزیر اعظم
शहबाज शरीफ, सदर आसिफ जरदारी साहब और पाकिस्तान की अस्करी क़यादत एक कमरे में मिलकर बैठ के भी बात कर सकते थे ना इंतजामी यूनिट्स की। कुछ ना कुछ नहीं तय पा रहा, कुछ ना कुछ इख्तलाफात है ना, जो पब्लिकली पहले मोहसिन नकवी साहब आते हैं, DJSPR बात करते हैं, मुस्तफ़ा कमाल, कुछ ना कुछ है ना मसला। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, जो आप बात कर रहे हैं मैं उससे बिल्कुल डिफर नहीं करता, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो आप कह रहे हैं उसकी तरफ चीजें जा रही हैं। ये जो प्रेशर जो है, ये दहशतगर्दी की जंग और उसके अंदर कुर्बानियां जो हैं, वो कुर्बानियां जो हैं उनकी कोई कीमत नहीं है, उनकी तो बेशबहा कीमत है, क़यामत तक जो है उस कीमत अदा नहीं की जा सकती, नहीं अदा की जा सकती। ये भी तो एक प्रेशर है ना कि जिनके घरों में मैयतें जा रही हैं, जिन शुहदा के जनाजे पड़े जा रहे हैं, तो उसका भी तो एक प्रेशर है। उनकी जो अगर उनका खून या उनकी कुर्बानी जो है सुरखरू कर दे बाकी हम लोगों को, हम लोग जो इसके बेनिफिशरी हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो कोई खून रायगा नहीं जाएगा फिर। लेकिन अगर ये ना हुआ तो फिर उनकी कुर्बानियां भी रायगाएं जाएंगी, और जिसकी कोई मेहनत है, कोई 12 या 13-14 घंटे मेहनत करते हैं, जिस तरह नकवी साहब ने कहा कि वजीर आजम जो है वो 12-13 घंटे, लेकिन सिस्टम इज स्टिल नॉट वर्किंग। सो आई थिंक जिस तरह आपने कहा है कि जरदारी साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब, फील्ड मार्शल साहब और दूसरे 4-5 लोग 6 लोग जो मैटर करते हैं इस सारे सिस्टम के अंदर, दे मस्ट गेट टुगेदर एंड फाइंड आउट कि हमने क्या करना है। तो खास साहब, इंतजामी यूनिट्स का मामला बार बार उठ जाता है और हर कुछ अरसे बाद उठ जाता है। पीपल्स पार्टी नहीं मानेगी, ये बात भी बड़ी ऑब्वियस है। वो तो पहले बिलावल भुट्टो बहुत नाराज है कश्मीर के मामले पर। वो तो कह रहे हैं कि अगर धांधली हुई, यानी कि पीपल्स पार्टी हारी सेकंड और थर्ड फेज में, वो तो फिर आपकी वफाक हुकूमत गिराने के लिए आ जाएंगे। इस सूरत में नए इंतजामी यूनिट्स बनना पॉसिबिलिटी है या बस एक शोशा ही है, होगा कुछ नहीं? देखें ना, ये वही रिवाइवल है ना उस चीज की कि हमारी पर्सनल ख्वाहिशात जो हैं वो ओवरराइड करते हैं, वो प्रेफरेंस ले जाती हैं, वो फौकियत ले जाती हैं उन चीज़ों के ऊपर जिसकी मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर ने निशानदेही की है, जिसकी आप निशानदेही कर रहे हैं, या वक्तन फ़ौक्तन मैं ये नाचीज़ भी जो है निशानदेही करता रहता है, उसके लिए मुझे क्रिटिसिज्म भी बर्दाश्त करना पड़ता है। तो ये चीज़ें जो हैं, अगर मैं ट्रांजैक्शनल बात करनी है कि मेरा इलेक्शन है और मुझे इलेक्शन में जो है मतलूबा नताइज नहीं मिले, तो मैं उसके लिए धमकियाँ देनी शुरू कर दूँ, तो मेरा ख्याल है कि फिर देन देयर इज समथिंग रॉन्ग विद मी। मुझे उस मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर मैंने बैठना है, जरदारी साहब ने बैठना है, मेरी तो खैर कोई औकात नहीं है, लेकिन शहबाज शरीफ ने बैठना है, मियां नवाज शरीफ ने बैठना है, या एस्टेब्लिशमेंट ने बैठना है, तो फिर ये ट्रांजैक्शंस जो हैं उसके आगे इनकी कोई हैसियत नहीं है कि आज़ाद कश्मीर में कौन जीत गया और गिलगित में कौन जीत गया या पंजाब में किसी सीट पे कौन जीत गया। ये तो उसके बाई प्रोडक्ट्स हैं इन चीज़ों के, और बाई प्रोडक्ट्स के ऊपर पढ़ने की बजाय जो सोर्स है, जो मंबा है, उसको करेक्ट करने की जरूरत है, ताकि बाई प्रोडक्ट्स बहुत ठीक हो जाए, जिनके ऊपर लोगों को ऑब्जेक्शन ना हो, ना मुझे हो ना किसी और को हो। तो ये मेरा ख्याल है कि ये लेवरेज करना पोजीशन अपनी किसी सिचुएशन में, और उससे अल्टीमेटली जो है मजीद नुकसान स्ट्रक्चर को पहुंचाना, जो ऑलरेडी मुजमेल हुआ है, जो ऑलरेडी कमजोर हुआ है, जो वीक हुआ है ओवर द ईयर पेड़े खाका के इक्तदार की हवस के लोगों के। तो ये मैंने तो मियां नवाज शरीफ को आपका दे दिया है, एग्जाम्पल दिया है, वो 3 दफा प्राइम मिनिस्टर बना। फिर अगर अलीम खान साहब भी फिर जब वोट मांग रहे हैं आज़ाद कश्मीर में, और आपकी कारकर्दगी पर, पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी पर सवाल उठाते हुए कश्मीरियों से कह रहे हैं कि आप हमें वोट दें, तो आपने उन्हें कहा कि अलीम खान साहब के पास सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ है तो इस बयान के साथ इस्तीफा दें और हुकूमत मुखालिफ बेंचों पर बैठने का ऐलान करें, हौसला करें। सिर्फ बयान, अब वो सोशल मीडिया पर तनकीद का सिलसिला शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ ने जो है मरी से मीर जो है मुजफ्फराबाद की सड़क क्यों नहीं, मैं उस सड़क में मैंने कहा वो कम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं, पिछले 2.5 साल से मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक दफा काबीना के अंदर ये इशू नहीं उठाया कि ये सड़क बनानी चाहिए। अगर हमसे कुताही हुई थी, 2.5 महीने खुद मिनिस्टर हैं, उनका पोर्टफोलियो है, सड़कें वो बनाते हैं, उनको मैं इसको टारगेट किया। मेरा ख्याल है आपने मेरा बयान जो है ना उसका तशरीह जो है, आप उनसे कह रहे सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज है तो इस्तीफा दें। अब नवाज, आप शहबाज शरीफ साहब से कहें, वजीर आजम है, कि फिर वो सेल्फ रिस्पेक्ट में इनसे इस्तीफा ले लें अपनी काबीना से। नहीं, होल्ड ऑन, अगर उनको डिससैटिस्फैक्शन है कि कहें कि मुझे इजाजत नहीं दी गई पिछले 2.5 साल में इस सड़क बनाने की, पर मैं इस्तीफा देता हूँ,
coalition partner hai. If he's not satisfied with the major partner of the coalition, he should walk out. یہ بالکل ہونا چاہیے. اس سے بڑا احتجاج کا اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا نکتہ چینی کا اور کیا طریقہ ہوتا ہے کہ میں کنارہ کش ہو جاؤں اور میں باہر آ کر بولوں, میں کھل کے بولوں, میں اندر جو ہے میں مذہبی اقتدار کے اٹھاؤں اور ساتھ جو ہے میں اس کو کرٹیسائز بھی کروں. اور ساتھ دوسری سب سے بڑی بات ہے, وہ ابھی تک پچھلے 1 سال سے جو ہے جو راوی کے کنارے تباہی ہوئی ہے ان کی اس کی جو بھی ہاؤسنگ کالونی تھی, وہ لوگ ابھی بھی راوی کے کنارے بیٹھ کے رو رہے ہیں. ان کو بھی تو پوچھے نا. میری یہ ٹریجڈی ہے اس سسٹم کی کہ ہمارے اپنے دامن صاف نہیں ہوتے, ہم لوگوں کے دامن کے دھبے ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں. یہ اس بات یہ منافقانہ, میں آپ خود اس کو میں خود بھی شامل ہوں, یہ منافقانہ رویہ جو ہے جس کی وجہ سے 12 نکات نہیں پورے ہوئے, وہ ایک نکتہ جو پورا ہوا ہے جو فوج نے کیا ہے شہادتیں جو ہے دے کے, وہ اس لیے کہ اس میں منافقت نہیں ہے. ہم یہ اقتدار میں بھی ہوتے ہیں, جھولے بھی لے رہے ہیں, جس طرح پنجابی کہتے ہیں چونٹا بھی لے رہے ہیں, اور ساتھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی وہ سڑک نہیں بنی. سڑک بنی ہے, آپ خود وزیر ہیں, آپ کیبنٹ میں ایک دفعہ آپ نے کہا ہے کہ یہ سڑک بننی چاہیے, آپ کابینہ میں بیٹھے ہوتے ہیں. خواجہ صاحب کی الزامات کے حوالے سے علیم خان صاحب اگر پروگرام میں آ کے اپنا موقف دینا چاہیں تو یہ پروگرام میں وہ آ سکتے ہیں نا. خواجہ صاحب آگے بڑھتے ہوئے, پیپلز پارٹی بھی اسی, یہ آزاد کشمیر کا الیکشن بھی ہو جائے گا, پیپلز پارٹی بھی آپ کو سپورٹ کرتی رہے گی, الزام اور معاملات آپ کے اداروں کے ساتھ بھی چلتے رہیں گے, یہ دراڑیں نہیں ہیں, یہ محض باتیں ہیں؟ نہیں, دراڑیں ہیں, I'll admit یہ دراڑیں ہیں, اور دراڑیں صرف اس لیے ہیں کہ جو بگر پکچر جو ہے ہم اس کی اونرشپ نہیں لے رہے. ہم ٹرانزیکشنل جو ہے چیزیں ہیں, چاہے وہ آزاد کشمیر کا الیکشن ہے یا کوئی میرپور یا مظفر آباد تک کوئی سڑک ہے اس کا ایشو ہے, یا میرا کوئی گریوینس ہے فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف, یا میں شہباز شریف سے خوش نہیں ہوں یا اپنی پارٹی سے خوش نہیں ہوں. جو بگر پکچر جو ہے, جو جس کے لیے وہ 13 نکات جو ہے وہ طے ہوئے, جس میں ساری پارٹیز شامل تھیں, بگر پکچر یہ ہے کہ اس کے لیے جو ہے ایک فریق جو ہے, ایک سگنیٹری جو ہے وہ شہادتیں دے رہا ہے, جانیں قربان کر رہا ہے, خاندان جو ہیں وہ اپنے سربراہوں سے محروم ہو رہے ہیں, بچے اپنے باپ سے محروم ہو رہے ہیں, مائیں اپنی بیٹوں سے محروم ہو رہی ہیں. تو ہم کیا کر رہے ہیں, سیاستدان کیا کر رہے ہیں؟ This is what I'm trying to emphasize. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھو جی میاں نواز شریف نے جو ہے وہ سڑک نہیں بنائی. ہم یہ کہہ رہے ہیں جی وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کا موقف سنا. مزید بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ سینئر صحافی تجزیہ کار منصور علی خان صاحب موجود ہیں. منصور علی خان صاحب بہت شکریہ مجھے جوائن کرنے کے لیے. منصور, 2 دن پہلے جب آپ سے بات ہو رہی تھی صورتحال بالکل الگ لگ رہی تھی. اب ایسا ہے کہ پہلے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے سسٹم ہی کو چارج شیٹ کر دیا, انہوں نے کہا سسٹم ڈیلیوری نہیں کر پا رہا ہے, ہم تو فائر فائٹنگ کر رہے ہیں, اس طریقے سے نظام نہیں چل سکتا, 10 سال بھی کچھ نہیں ہو پائے گا, پچھلے 70 سال کچھ نہیں ہوا. DGI سے سوال ہوا, انہوں نے وزیر داخلہ کی رائے کو ان کی ذاتی رائے کہا, مگر آلموسٹ وہی بات کی. انہوں نے بھی کہا کہ سسٹم ڈیلیور نہیں کر رہا ہے. 14 نکاتی نیشنل ایکشن پلان میں بھی جو کائنیٹک معاملہ ہے, یعنی کہ جو فوج سے متعلق ہے, وہ معاملہ آگے چل رہا ہے, باقی 13 نکات پر کام نہیں ہو رہا ہے. تو کیا لگ رہا ہے کچھ نہ کچھ اب معاملہ خراب ہے, سسٹم ایک دوسرے پر بلیم گیم کی طرف جا رہا ہے؟ جی بہت شکریہ شاہ زیب. دیکھیے میرے خیال میں نے اس دن بھی آپ سے بات کی تھی کہ فرکشن پوائنٹس موجود ہیں, اور خاص طور پہ پنجاب کے حوالے سے جی ہاں فرکشن پوائنٹس موجود ہیں. اور اس کے بعد ایک اور ڈیولپمنٹ بھی پچھلے 24 گھنٹے میں ہوئی, جہاں پہ ایک جگہ محسن نقوی صاحب نے یہ سب کچھ کہا, وہیں پہ کیبنٹ کے 2 بڑے اہم سینئر پولیٹیشینز علیم خان صاحب اور خواجہ آصف نے بھی ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ الزامات لگائے, اور یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے. میں بتا سکتا ہوں کہ آپ کو کہ اس حوالے سے ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ایک پوری کیمپین کا آغاز جو ہے وہ ہو چکا ہے. سو یس, پرابلم ایریاز جو ہیں وہ جاری ہیں, لیکن میں پھر یہی کہوں گا کہ یہ فرکشن پوائنٹس ہیں, یہ ایک ایسی چیزیں ہیں جو ٹھیک کی جا سکتی ہیں, کوشش کی جائے گی کہ ان کو ٹھیک کیا جائے. میری آج سے چند ماہ پہلے ایک بڑی اہم ملاقات ہوئی تھی, اور جو باتیں محسن نقوی صاحب نے اپنی اس گفتگو کے اندر کہیں, یہ ایگزیکٹلی ورڈ ٹو ورڈ یہی باتیں جو ہیں میرے ساتھ اس وقت ایک انتہائی طاقتور شخصیت نے اس وقت یہ کہی تھی. اور میں ایک جملہ بلکہ یہاں پہ کوٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ کہا گیا تھا کہ جناب اگر 25 کروڑ عوام پاکستان کے
کے اندر موجود ہیں تو شاید اس میں سے 24 کروڑ 99,99,995 افراد جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں, یہ رائے تھی ان کی, کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب مزید صوبے اگر بنیں گے ایڈمنسٹریٹولی تو پھر پاکستان جو ہے وہ ترقی کی راہ پہ گامزن ہوگا, ورنہ یہ سلسلہ اسی طرح ہی چلتا رہے گا. اور وہ جو 5 افراد جو نہیں مانیں گے یا ہمیں لگتا ہے کہ شاید وہ اس کی راہ میں رکاوٹ بنیں گے, وہ نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, مریم نواز صاحبہ, آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو, یہ 5 لوگوں کے بارے میں جو ہے یہ رائے تھی کہ جناب یہ اس کو ریزسٹ کریں گے. اور ہم نے وہی دیکھا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے شہری رحمان صاحبہ نے آج اس کے اوپر کہا بھی کہ یہ وقت نہیں ہے اس کے بارے میں بات کرنے کا, بہتر ہے اس ٹاپک کو نہ ہی چھیڑا جائے, کیونکہ رائے اور سوچ یہ پائی جاتی ہے کہ یہ جو 2 خاندان ہیں, 2 سیاسی خاندان ہیں, یہ ٹرف وار کے اندر اس وقت موجود ہیں اور یہ چاہتے نہیں ہیں کہ ان کی ٹرف کو, ان کے وہ ایریا جہاں پہ ان کا انفلوئنس ہے اسے کسی طرح ڈائسیکٹ کیا جائے, اسے کسی طرح کم کیا جائے. سو یہ سوچ جو ہے کہ اس معاملے کو آگے لے کے چلنا ہے, اس پلان کو آگے لے کے چلنا ہے, اس کا آغاز آج سے بیسکلی 9 مہینے پہلے ہوا تھا. تب بھی مختلف کانفرنسز جو ہیں پاکستان بھر میں کروائی گئی تھی اور اس میں کہا گیا تھا کہ جناب مزید صوبے جو ہے ہمیں چاہیے. تو جو سلسلہ 9 مہینے پہلے شروع ہوا تھا وہ محسن نقوی صاحب نے اس کے بعد کل اس پہ بات کی اور آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی اس کے اوپر یہ کامنٹ, انہوں نے یہ ضرور کہا کہ محسن نقوی صاحب کی ذاتی رائے ہے, لیکن اس کے بعد جو وجوہات تھیں ایگزیکٹلی انہوں نے بھی یہی پن پوائنٹ کیا کہ ایڈمنسٹریٹولی جب تک یہ ساری چیزیں کوئی سیٹل ڈاؤن نہیں ہوں گی, اس کا کوئی سلوشن نہیں نکلے گا, ہماری گورننس کے ایشوز جو ہیں وہ برقرار رہیں گے. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کم از کم فوج کے ادارے کے اندر بھی جو ہے یہ سوچ ضرور پائی جاتی ہے کہ ایڈمنسٹریٹولی پاکستان کا جو صوبائی کم از کم حدود ہیں اس کے حوالے سے کچھ نہ کچھ نیا تعین جو ہے وہ ضرور کرنا پڑے گا. اب ظاہر پیپلز پارٹی مانے گی نہیں, نون لیگ بظاہر یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے, ہم تو آگے بڑھ کر یہ کام کرنا چاہتے ہیں, مگر جس صوبے میں ڈیلیور نہیں ہو رہا ہے اور ڈیلیوری کے مسائل ہیں وہاں سے شروعات کریں, یعنی ظاہر ہے وہ کراچی کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ معاملہ حل ہو پائے گا؟ ظاہر اس ملک میں ابھی تو ایک ہائیبرڈ سسٹم ہے, مگر مارشل لاز رہے ہیں, ان میں جو کام نہیں ہو سکا اب ہو پائے گا؟ دیکھیں بہت کمپلیکیٹڈ ہے, میرے خیال میں سوال کا جواب کو حتمی طور پہ دینا بہت مشکل کام ہے. میں مطلب ماضی کی آپ مثالیں اٹھا کے دیکھ لیجئے, خیبر پختونخوا کا نام جب تبدیل ہوا تھا, اس کو صوبہ سرحد سے صرف خیبر پختونخوا کیا تھا, اسی کے اوپر جو ہے وہ کتنی زیادہ رنجشیں ہو گئی تھی, کتنی زیادہ ٹینشنز ہو گئی تھی, الٹیمیٹلی وہ ہو تو گیا تھا. اس کے بعد فاٹا کے علاقوں کو جب آپ نے ضم کرنا تھا خیبر پختونخوا کے اندر, اس کے اوپر آج تک جو ہے ایسا تھاٹ پروسیس خیبر پختونخوا میں ابھی بھی موجود ہے کہ اس ڈیسیجن کو ریورس کیا جائے. یہاں پہ جو ہم جس چیز کی بات کر رہے ہیں وہ تو بہت بڑا ہے, مطلب اگر میرے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی سب سے زیادہ اس کو ریزسٹ کرے گی, وہ کوشش کرے گی, وہ اور اب سے نہیں, وہ پچھلے کئی دہائیوں سے اس کی کوشش کرتی آئی ہے کہ کم سے کم کراچی کو اور حیدرآباد کو جو ہے وہ کوئی الگ اینٹیٹی جو ہے وہ نہ بنایا جائے. لیکن میری اطلاعات یا میری خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ اس سلسلے میں کسی ریفرینڈم کی طرف جو ہے وہ جانے کی کوشش کی جائے گی اور عوام کے پاس ڈائریکٹلی جو ہے وہ اس مسئلے کو لے کے جایا جائے گا. اور اگر عوام اس سلسلے میں اپنے حق رائے دہی استعمال کرتے ہیں کسی ریفرینڈم کے ذریعے, تو پھر اس کے بعد اس کے کوئی پولیٹیکل سولوشن جو ہے وہ آٹومیٹکلی نکل آتا ہے. اس کے بعد ان سیاسی جماعتوں کے لیے جو ہے وہ اپنی بات کو منوانا یا یہ انشور کروانا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, ذرا ڈیفیکلٹ ہو جائے گا. لیکن کیا وہ ریفرینڈم جو ہے وہ فری اینڈ فیئر ہوگا, اس کے رزلٹ کو سب ایکسیپٹ کریں گے یا نہیں کریں گے, اور کیا یہ سیاسی جماعتیں اتنی ایکسٹریم تک جائیں گی کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے ذہن میں یا محسن نقوی صاحب کے ذہن میں اس قسم کی رائے ہے کہ یہ بائیفیکیشن ہونی چاہیے دوبارہ صوبوں کی, تو کیا وہاں تک اس کو ریزسٹ کرنے کی حد تک جائیں گے؟ کیونکہ نہیں. اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جو دونوں سیاسی جماعتیں ہیں ان کے اندر پیڑھی کی تبدیلی آ رہی ہے. آج ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ, بلاول بھٹو صاحب جو ہیں کم از کم اگلے سیٹ اپ کے اندر اپنے آپ کو وزراء اعظم کے طور پہ دیکھتے ہیں, اس سیٹ کی طرف ان کی تگ و دو جو ہے وہ جاری ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں اگر آپ نے سیاست کرنی ہے تو ظاہری بات ہے اس کے اوپر سیم پیج پہ جانا بہت ضروری ہے. تو کیا اس چیز کو ریزسٹ کرتے ہوئے کیا اس سیم پیج پہ نہ جانے کا رسک لینے کے لیے وہ تیار ہوں گے یا نہیں؟ سو میرے خیال میں ابھی بہت سے اہم مراحل اس سلسلے میں عبور کرنا جو ہے وہ ابھی باقی ہیں, لیکن کم از کم ایک آئیڈیا جو ہے وہ فلوٹ ہو گیا ہے. اور میں آپ کو اپنی خبر کی بنیاد پہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کو آنے والے ہفتوں میں, آنے والے دنوں کے اندر ایک بہت بڑی پش ملے گی. بلکہ میرے خیال میں اگلے 24 گھنٹے کے اندر یہ ایک اور ڈیولپمنٹ بھی آپ ہوتے ہوئے دیکھیں گے اگلے 24 سے 48 گھنٹے کے اندر, کہ اسی سلسلے میں جو ہے ایک اور کڑی بھی سامنے آئے گی. صاحب تو یہ جو ظاہر ہے ایک دن ایک بیان آنا, پھر اگلے دن اس بیان کی انڈورسمنٹ آنا, اور پھر سسٹم کے گورننس کے حوالے سے, سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری کے حوالے سے بات ہونا, اس کو اس طریقے سے دیکھا جائے کہ کچھ کام کروانا ہے اس کے لیے بات کی جا رہی ہے, یا اس طریقے سے دیکھا جائے کہ کام ہو نہیں پا رہا ہے, ڈیلیوری ہو نہیں پا رہی ہے, اس تناظر میں دیکھا جائے؟ کیونکہ ظاہر دونوں میں بڑا فرق ہے. اگر ڈیلیوری ہو نہیں پا رہی ہے, اس تناظر میں بات کی جا رہی ہے, تو پھر سسٹم کا چلنا بڑا مشکل ہے. کچھ کروانا ہے تو پھر ایک الگ معاملہ ہے کہ شاید کچھ کر کے بات آگے بڑھ جائے گی.
نہیں، میرے خیال میں کم از کم یہ بات آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ جو یہ وہی ڈسکشن ہے جو 9 مہینے پہلے بھی شروع ہوئی تھی. ایک بڑی مشہور مطلب پرسنالٹی ہیں ہماری میڈیا انڈسٹری سے، ان کا تعلق ہے. انہوں نے مختلف کانفرنسز کی پاکستان کے مختلف شہروں میں جا کے، انہوں نے مختلف جرنلسٹ کے ساتھ انٹریکشنز کیے اور اسی آئیڈیا کو انہوں نے فلوٹ کیا. انہوں نے پورا اس کے اوپر ایک کتابچہ بنایا اور انہوں نے اپنے کیس کو جو ہے وہ بلڈ کیا. تو اسی وقت یہ بات سامنے آنا شروع ہو گئی تھی کہ کم از کم پنڈی کے اندر بھی شاید یہی رائے پائی جاتی ہے کہ اس کو ایسا ہونا چاہیے. اور اب اسی کے اوپر جو ہے وہ انسسٹ بھی کیا جا رہا ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو جو ہے وہ کروایا جائے. میں نہیں سمجھتا کہ اس کا تعلق جو ہے وہ کسی اور پوائنٹ کے ساتھ ہے کہ اگر آپ یہ کر دیں تو یہ ہو جائے گا. نہیں، میرا نہیں خیال، بلکہ اس کو بڑا اسٹرانگلی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایڈوکیٹ جو ہے وہ کیا جائے گا. اور خاص طور پہ جو ریزسٹنس آئے گی سیاسی جماعتوں کی، 2 بڑی سیاسی جماعتوں کی جانب سے، کیونکہ میرے ساتھ بھی جو چند مہینے پہلے ایک گفتگو ہوئی تھی تو اس کے اندر خاص طور پہ کہا گیا تھا کہ جو 2 بڑے سیاسی خاندان ہیں وہ اس سسٹم کو تبدیل نہیں ہونے دینا چاہتے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی اجارہ داری جو ہے وہ اس سسٹم کے اوپر قائم رہے. تو ہمیں ہر صورت یہ کرنا پڑے گا. ان کو جو طاقتور حلقے ہیں پاکستان میں، ان کو یہ فیل ہوتا ہے کہ دس از 2 steps forward and 4 steps back. ہم کوشش کرتے ہیں چیزوں کو ٹھیک کرنے کی، لیکن چونکہ نظام ہی اتنا خراب ہے وہ ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا. یہاں پہ غریب آدمی کو جو ہے وہ اپنا انصاف نہیں ملتا، اس کے لیے روزگار کے مواقع نہیں ملتے، اور کنسنٹریشن آف ویلتھ اور کنسنٹریشن آف ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بڑے بڑے اربن ایریاز تک تو محدود ہو گئی ہے، لیکن دور کے جو دیہات ہیں، جو رورل ایریا ہے پاکستان کا، وہاں تک شاید یہ ترقی نہیں پہنچ رہی ہے. شاید اس کا حل یہی ہے کہ مزید ایڈمنسٹریٹو اگر یونٹس بنائے جائیں تو شاید وہ ترقی جو ہے وہ وہاں تک بھی پہنچ سکے گی. بہت شکریہ مسعود علی خان صاحب کا تجزیہ. آپ نے اس میں بریک شامل کرتے ہیں اور ہم خبر کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے. ایشیا اور افریقہ کے غریب یا ترقی پذیر ممالک کے شہریوں کی یہ خواہش اور کوشش رہتی ہے کہ وہ کسی طرح یورپ میں قدم رکھیں اور ایک خوشحال زندگی کا خواب پورا کریں چاہے غیر قانونی طریقے ہی کیوں نہ اختیار کرنا پڑیں. حالانکہ اس کوشش میں ہر سال سینکڑوں افراد اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. اور کل صبح تو اسپین اور مراکش کی سرحد پر ایک بالکل الگ اور انوکھا واقعہ پیش آیا ہے جسے یورپ میں ایک سنگین خطرے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. لیکن یہ واقعہ سمجھنے کے لیے پہلے اسپین اور مراکش کا محل وقوع سمجھنا ضروری ہے. میڈیٹرینین سی میں واقع اسٹریٹ آف جبرالٹر کی تنگ سمندری پٹی یورپ اور افریقہ کو ایک دوسرے سے الگ کرتی ہے. اس کی ایک طرف یورپی ملک اسپین ہے جبکہ دوسری طرف شمالی افریقہ کا ملک مراکش ہے، اور دونوں کی براہ راست زمینی سرحد نہیں ملتی. تاہم مراکش کے شمال میں اسپین کے 2 خود مختار شہر ہیں جن کی مراکش سے براہ راست زمینی سرحدیں ملتی ہیں، اور ایک طرح سے یہی دونوں شہر یورپ اور افریقہ کے درمیان واحد زمینی سرحد بھی قرار دیے جاتے ہیں. اور بین الاقوامی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ یورپ جانے کے خواہش مند افریقی تارکین ان دونوں شہروں کے ذریعے ہی یورپ میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں. اور کل بھی ایک ایسی ہی کوشش کی گئی، لیکن اتنی بڑی تعداد میں کی گئی کہ دنیا بھر میں ہیڈ لائن بن گئی اور پورا یورپ پریشان ہو گیا ہے. کل صبح اچانک مراکش سے ہزاروں کی تعداد میں تارکین وطن سرحد عبور کر کے اسپین کے خود مختار شہر سیوٹا میں داخل ہو گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ تعداد 60,000 افراد تک پہنچ گئی. 60,000 افراد. اور صرف 85,000 آبادی والے سیوٹا شہر میں جیسے اچانک 60,000 لوگوں کا سیلاب آ گیا اور وہاں کا پورا نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا. تارکین وطن کی زمینی اور سرحدی راستے سے سرحد عبور کر کے سیوٹا میں داخل ہونے کی متعدد ویڈیوز بھی گردش کر رہی ہیں جن میں بچے اور خواتین بھی نظر آ رہے ہیں. مگر اس کوشش میں کم از کم 43 تارکین وطن کو اپنی جانوں سے ہاتھ دھونا پڑا. اسپین کی پولیس نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ جمعرات کی صبح اچانک جب ایک ہجوم سرحد عبور کر کے سیوٹا میں داخل ہو رہا تھا تو وہاں پولیس اہلکاروں کی تعداد بہت کم تھی جس کی وجہ سے لوگوں کو روکا نہیں جا سکا. تاہم اب اسپین کی مرکزی حکومت نے سیوٹا میں فوج تعینات کر دی ہے. پولیس اہلکاروں کی تعداد میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ خود اسپین کے وزیر اعظم پیدرو سانچیز نے سیوٹا کا دورہ کیا ہے اور حالات کا جائزہ لیا ہے. انہوں نے سیکورٹی اہلکاروں اور علاقائی حکام سے ہنگامی ملاقاتیں کی ہیں. سیوٹا میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے پیدرو سانچیز نے کہا کہ یہ صورتحال ہمارے لیے انتہائی غیر متوقع تھی. ہماری حکومت سیوٹا کا ویسے ہی دفاع کرے گی جیسا میڈرڈ کا دفاع کرتی ہے. سیوٹا میں ایک عارضی مرکز قائم کیا جائے گا تاکہ غیر قانونی تارکین وطن کو تیزی سے واپس بھیجنے کا عمل آسان بنایا جا سکے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان میں سے بہت سے لوگ پہلے ہی رضاکارانہ طور پر واپس جا رہے ہیں. ہم مراکشی حکام کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں. اسپین کے وزیر اعظم نے مزید کہا کہ انسانی اسمگلر اسپین کی سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے کی اپنے مفاد میں مبنی اور گمراہ کن تشریح کر رہے ہیں تاکہ تارکین وطن کی آمد میں اضافہ کیا جا سکے.
واضح رہے کہ اسپین کی سپریم کورٹ نے اس ماہ کے آغاز میں کہا تھا کہ غیر قانونی طور پر سرحد عبور کرنے والے تارکین وطن کو فوری واپس بھیجنے کا قانون سمندری راستے سے آنے والے تارکین وطن پر لاگو نہیں ہوتا. تاہم اب اسپین کی وزارت داخلہ کے بیان کے مطابق سیوٹا میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے والے 60,000 تارکین وطن میں سے اندازاً 37,000 رضاکارانہ طور پر واپس جا چکے ہیں اور باقیوں کو واپس بھیجنے کا عمل جاری ہے. لیکن اس واقعے کے بعد یورپ میں تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے اور اسپین کی حکومت پر کڑی تنقید کی جا رہی ہے. اسپین کی حکومت پر تارکین وطن کے حوالے سے باقی یورپی ممالک کے مقابلے میں نرم قوانین اور رویہ رکھنے کا الزام لگایا جا رہا ہے. رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق اس واقعے نے یورپ میں اختلافات پیدا کر دیے ہیں. یورپی یونین کے دیگر رکن ممالک کے رہنماؤں نے اسپین سے مطالبہ کیا ہے کہ صورتحال کو قابو میں رکھا جائے. یورپ کی دائیں بازو کی جماعتوں نے اس واقعے کا ذمہ دار اسپین کی نسبتاً نرم امیگریشن پالیسیوں کو ٹھہرایا ہے، جن میں اس سال لاکھوں غیر قانونی تارکین وطن کو دی گئی عام معافی بھی شامل ہے. فرانس نے اپنے بیان میں کہا کہ وہ اسپین کے ساتھ اپنی سرحد پر نگرانی بڑھا رہا ہے، جبکہ اٹلی نے دھمکی دے دی کہ وہ اسپین کی یورپی یونین کے اندر آزادانہ سرحدی نقل و حرکت کے نظام میں شمولیت معطل کرنے کا مطالبہ کرے گا. اس کے علاوہ یورپی کمیشن کی سربراہ ارسولا وان ڈر لائن نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ سیوٹا سے سامنے آنے والے مناظر ناقابل قبول ہیں. ہم کسی کو بھی ہمارے قوانین کی پابندی کیے بغیر یورپی یونین کے ممالک میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے سکتے. میں نے صورتحال پر قابو پانے میں مدد کے لیے یورپی یونین کے 2 کمشنرز کو ذمہ داری سونپ دی ہے. تارکین وطن کے یورپ میں زبردستی داخل ہونے کے اس واقعے پر امریکہ کا بھی رد عمل سامنے آ گیا ہے، جس میں اسپین کی حکومت پر کڑی تنقید کی گئی ہے. امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے بیان کے مطابق امریکہ اسپین کے عوام اور تمام یورپی باشندوں کے ساتھ ان کی خود مختاری اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی کے خلاف کھڑا ہے. یہ ناقابل قبول واقعہ اسپین کی حکومت کی ان دانستہ کوششوں کا براہ راست نتیجہ ہے جن کے ذریعے یورپ میں بڑے پیمانے پر غیر قانونی ہجرت کو ممکن اور آسان بنا دیا گیا ہے. بیان کے مطابق ہم اس خطرے سے امریکہ کے اندر اور بیرون ملک امریکیوں کے تحفظ کے لیے اقدامات پر غور کر رہے ہیں اور ایسے ہی اقدامات پر غور کرنے والے دیگر یورپی اتحادیوں کی مدد کے لیے بھی تیار ہیں. اہم بات یہ کہ دائیں بازو کی یورپی حکومتوں اور تنظیموں سمیت امریکہ کی جانب سے اسپین کی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ مشرق وسطیٰ کے حالات کے بارے میں اسپین کے وزیر اعظم پیدرو سانچیز کا موقف بھی ہے. پیدرو سانچیز غزہ اور لبنان میں اسرائیلی اقدامات پر نیتنیاہو پر تنقید کرتے آئے ہیں اور وہ امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جنگ پر بھی انتہائی سخت موقف رکھتے ہیں، اسے غیر قانونی قرار دیتے ہیں. پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. ایران اور امریکہ کے درمیان اسٹریٹ آف ہرمز کے اطراف میں حملوں کا سلسلہ چند روز کے وقفے کے بعد جمعرات کو ایک بار پھر شروع ہو گیا. اردن میں امریکی اڈے پر ایرانی میزائل حملے کے بعد امریکی فورسز نے جنوبی ایران میں بڑے پیمانے پر حملے کیے، جن کے جواب میں ایران نے کویت اور اردن میں موجود امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کر دیا. تاہم کل رات کو امریکی فورسز نے گزشتہ 2 ہفتوں کے برعکس ایران کے اندر کوئی نیا حملہ نہیں کیا. پہلے ہر ایرانی حملے کے بعد امریکہ کی جانب سے بھی کارروائی کی جاتی تھی اور اس طرح دونوں طرف سے حملوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ چل رہا تھا. تاہم ایرانی فورسز نے آج بھی خطے میں متعدد کارروائیاں کی ہیں. ایران کی پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے کویت میں امریکہ کے ایک فضائی اڈے کو نشانہ بنایا ہے، جبکہ اس کے ساتھ ہی ایران کی جانب سے اسٹریٹ آف ہرمز سے گزرنے والے 2 آئل ٹینکرز پر حملہ کر کے انہیں روکنے کا بھی دعویٰ کیا گیا ہے. دوسری جانب ایران نے مصر کی ایک بندرگاہ پر کھڑے 2 بحری جہازوں کو نشانہ بنانے کے الزامات مسترد کرتے ہوئے اس واقعے کو اسرائیل کی فالس فلیگ کارروائی قرار دے دیا، جبکہ مصر نے بھی اب تک اس حملے میں ایران کے ملوث ہونے کا کوئی دعویٰ نہیں کیا ہے. مصری حکومت کا کہنا ہے کہ واقعے کی تحقیقات ابھی جاری ہیں اور مکمل تحقیقات کے بعد ہی حقائق عوام کے سامنے لائے جائیں گے. ساری صورتحال میں آج یہ توقع بھی کی جا رہی ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ کیمپ ڈیوڈ میں اپنی رہائش گاہ پر امریکی کابینہ کے اجلاس کی صدارت کریں گے اور ممکنہ طور پر اس اجلاس میں ایران کے حوالے سے تجاویز پر غور کیا جائے گا. اس سے پہلے یہ خبر بھی سامنے آ گئی کہ ٹرمپ انتظامیہ ایران کے خلاف تقریباً 2 ہفتوں پر مشتمل بڑی فوجی کارروائی پر بھی غور کر رہی ہے. امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے لکھا ہے کہ سورسز کے مطابق امریکہ کی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ ایڈمرل بریٹ کوپر نے ایران کے خلاف سخت فضائی مہم کا منصوبہ تیار کیا ہے جو 10 سے 14 روز تک جاری رہ سکتی ہے. اور اب اردن میں امریکی افواج پر ایران کے اچانک میزائل حملے کے بعد صدر ٹرمپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس حد تک جواب دیتے ہیں. صدر ٹرمپ ایڈمرل بریٹ کوپر کے اس منصوبے کی منظوری دے سکتے ہیں جس کے تحت ایران کی میزائل صلاحیت کو شدید نقصان پہنچانے کے لیے 10 سے 14 دن تک مسلسل فضائی حملے کیے جائیں گے. حالانکہ امریکی حکام پہلے ہی خبردار کر چکے ہیں کہ امریکہ کے پاس فضائی دفاع میں استعمال ہونے والے میزائلوں کا ذخیرہ تیزی سے کم ہو رہا ہے. دوسرا راستہ یہ ہے کہ صدر ٹرمپ محدود فوجی کارروائی پر اکتفا کریں تاکہ سفارتی کوششوں کے لیے بھی گنجائش باقی رہے. اس ساری صورتحال میں اہم بات یہ ہے
کہ کل رات کو امریکہ کی جانب سے ایران کے اندر کسی نئے حملے کی اطلاع سامنے نہیں آئی، لیکن اس کے باوجود ایران نے آج کویت میں کارروائی کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ پیش رفت اس لیے بھی غیر معمولی ہے کہ گزشتہ ہفتے تقریباً 13 روز تک دونوں ممالک ایک دوسرے کے اہداف پر مسلسل حملے کرتے رہے، مگر جب امریکہ نے اچانک اپنے حملے روک دیے تو اس کے بعد ایران نے بھی کوئی نئی کارروائی نہیں کی تھی۔ تاہم آج ایران کی پاسداران انقلاب نے دعویٰ کر دیا ہے کہ اس نے کل ہونے والے امریکی حملوں کے جواب میں کویت کے احمد الجابر ایئر بیس پر موجود امریکی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے۔ اس کے علاوہ پاسداران انقلاب نے یہ بھی دعویٰ کر دیا ہے کہ اس نے اسٹریٹ آف ہرمز سے گزرنے کی کوشش کرنے والے 2 آئل ٹینکرز کو نشانہ بنا کر روک دیا ہے۔ پاسداران انقلاب کے مطابق ان بحری جہازوں نے غیر مجاز راستہ استعمال کر کے ایران کے طے شدہ ضوابط کی خلاف ورزی کی تھی، اور یہ دونوں بحری جہاز امریکی فوج کی فضائی نگرانی میں سفر کر رہے تھے، لیکن ایرانی وارننگز کو نظر انداز کرنے پر انہیں روک دیا گیا۔ اس ساری صورتحال میں بدھ کی رات کو مصر کی ایک بندرگاہ پر کھڑے 2 بحری جہازوں پر ہونے والے غیر معمولی ڈرون حملے کی ذمہ داری اب تک کسی گروپ یا ملک نے قبول نہیں کی کہ ایران نے اس حملے میں ملوث ہونے کی تردید کر دی۔ اس حوالے سے ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مصر خطے میں ہمارا ایک اہم دوست اور پارٹنر ہے، اور اس کی سلامتی ہمارے لیے انتہائی اہم ہے۔ ہم سب کو اسرائیل کی سازشوں اور ایسے فالس فلیگ آپریشن سے ہوشیار رہنا چاہیے جن کا مقصد خطے کے امن کو نقصان پہنچانا ہے۔ خطرہ واضح ہے، مشترک ہے اور مسلم اتحاد سے خوفزدہ ہے، جبکہ مصری حکومت نے بھی فی الحال کسی ملک یا گروپ پر اس حملے کا کوئی الزام نہیں لگایا، بلکہ یہ کہا ہے کہ تحقیقات مکمل ہونے کے بعد ہی حقائق سامنے آئیں گے۔ دوسری جانب خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اور آزاد سمندری آمد و رفت سے متعلق بڑھتے ہوئے خطرات کے پیش نظر سعودی عرب اور پاکستان سمیت 14 علاقائی ممالک نے ریڈ سی، باب المندب اور خلیج عدن میں بحری آمد و رفت کی آزادی کے تحفظ کے لیے ایک مشترکہ بحری فوجی اتحاد کے قیام کا اعلان کر دیا ہے۔ اس حوالے سے سعودی وزارت دفاع نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ملٹی نیشنل میری ٹائم ڈیفنس الائنس اجتماعی بحری دفاعی تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے ایک مشترکہ فریم ورک کے طور پر قائم کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ ایران کے حمایت یافتہ یمن کے حوثیوں نے ریڈ سی میں سعودی عرب کی بحری ناکہ بندی کا اعلان کر رکھا ہے، جبکہ اس کی جانب سے سعودی جہازوں پر حملے بھی رپورٹ ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ رپورٹ بھی سامنے آ رہی ہے کہ حوثیوں نے عراقی ملیشیاز کے ساتھ مل کر حالیہ دنوں میں سعودی عرب میں ڈرون حملے کیے ہیں، جن کے جواب میں سعودی عرب اور عراق میں مختلف اہداف پر مشترکہ فضائی حملے بھی کیے ہیں۔ اس حوالے سے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق یمن کے ایرانی حمایت یافتہ حوثیوں نے اس ہفتے عراقی سرزمین سے عراقی مسلح گروپس کے ساتھ مل کر سعودی عرب پر حملے کیے۔ یہ بات سعودی عرب اور اس کے علاقائی شراکت داروں کی اسیسمنٹس میں سامنے آئی ہے۔ خطے کے 2 حکام کے مطابق یہ ایران سے وابستہ مسلح گروپس کے درمیان بڑھتے ہوئے تعاون کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ اسیسمنٹس سرکاری موقف سے مختلف ہیں، اور ان کے مطابق ایران کے ایکسس آف ریزسٹنس سے وابستہ گروپس نے آپس میں اپنے روابط اور امریکی اتحادیوں کو نقصان پہنچانے کی صلاحیت مزید بڑھا لی ہے۔ حالانکہ 2023 میں حماس کے اسرائیل پر حملے کے بعد امریکہ اور اسرائیل لبنان سے لے کر ایران تک برسوں سے ان پر حملے کرتے رہے ہیں۔ ان حملوں میں سعودی عرب کے مشرقی صوبے میں واقع تیل کی تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا گیا، جو سعودی عرب کے خام تیل کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ خطے کے ان حکام کے مطابق سعودی عرب میں ہونے والے بعض حملے عراقی سرزمین سے عراقی مسلح گروپس اور حوثیوں نے مشترکہ طور پر کیے، اور یہ کارروائیاں ایران کی پاسداران انقلاب کی نگرانی میں انجام دی گئیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ حملے اس بات کی بھی نشاندہی کرتے ہیں کہ شام میں بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے اور لبنان میں حزب اللہ کی شدید کمزوری کے بعد عراق ایران کے ایکسس آف ریزسٹنس کا ایک اہم مرکز بنتا جا رہا ہے۔ سعودی عرب، ایران اور عراق کی حکومتوں نے اس معاملے پر کوئی جواب نہیں دیا، جبکہ حوثیوں نے بھی کوئی رد عمل نہیں دیا، لیکن حوثیوں کا کہنا ہے کہ سعودی عرب پر ان کے حملے یمن میں سعودی حملوں کے جواب میں ہیں، اور ان کا مقصد سعودی عرب کی جانب سے عائد کیے گئے محاصرے کو توڑنا ہے۔ تاہم سعودی عرب نے حوثیوں کا محاصرہ کرنے کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سال درجنوں جہاز حوثیوں کے زیر کنٹرول بندرگاہوں پر پہنچ چکے ہیں۔ رائٹرز کی رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ حوثیوں اور ایران کے وفادار عراقی مسلح گروپس کے درمیان تعاون کئی برسوں سے جاری ہے، خاص طور پر کتائب حزب اللہ کے ساتھ، جو کہ تمام عراقی گروپس میں سب سے زیادہ مسلح اور منظم تنظیم سمجھی جاتی ہے۔ 2024 میں حوثیوں کے رہنما عبد الملک الحوثی نے اعلان کیا تھا کہ حوثیوں اور عراقی گروپس کے درمیان ایک مشترکہ آپریشنز روم قائم ہے، اور اسی سال دونوں گروپس نے اسرائیل کو نشانہ بنانے کے لیے اپنی پہلی مشترکہ کارروائی کا اعلان بھی کیا تھا۔ اسی طرح حوثیوں کی عراق میں مستقل موجودگی بھی رہی ہے، جہاں ان کے دفاتر موجود ہیں، اور ان کے باضابطہ نمائندے احمد الشرفی نے ایران سے وابستہ عراقی شیعہ سیاسی جماعتوں اور مسلح گروپس کے ساتھ کئی اعلانیہ ملاقاتیں بھی کی ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ عراق
اپنی وسیع جغرافیائی حدود اور بڑے کھلے علاقوں کی وجہ سے حوثیوں اور خطے میں ایران سے وابستہ دیگر گروپس کے لیے اہم ہے، کیونکہ وہاں چھپنا اور خفیہ حملے کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے۔ عراق اور سعودی عرب کے درمیان 800 کلومیٹر سے زیادہ طویل سرحد کی مکمل نگرانی کرنا بھی مشکل ہے، جس کی وجہ سے یہ سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک پر حملوں کے لیے ایک موزوں مقام بن جاتی ہے۔ کویت، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات پر ہونے والے سینکڑوں حملوں کا الزام ان ممالک کے حکام نے عراق میں سرگرم گروپس پر لگایا ہے۔ ان حملوں میں مارچ میں ریاض میں امریکی سفارت خانے پر 2 ڈرون حملے اور مئی میں متحدہ عرب امارات کے براکا نیوکلیئر پلانٹ پر کیا گیا حملہ بھی شامل ہے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔